بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو شوگر کا وہ نسخہ بتا رہا ہوں جس کو استعمال کرنے کے بعد بیسیوں مریض دوائی چھوڑ چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اگر آپ یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی ذیابطیس کا شکار ہے تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ پاکستان میں ہر 10 سیکنڈ میں شوگر کا نیا مریض سامنے آ رہا ہے، لیکن اس آسان نسخے کو استعمال کرتے ہوئے آپ شوگر کو ہمیشہ کے لیے شکست دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بندہ ناچیز خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ذیابطیس کے بارے بات کریں گے، جسے عام طور پر شوگر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نام غلط ہے، لیکن یہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ بات سمجھانے کے لیے ہمیں بھی یہی استعمال کرنا ہوگا۔ شوگر ہر انسان میں پائی جاتی ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیول کا اعتدال سے بڑھ جانا ذیابطیس کہلاتا ہے۔ چونکہ خون میں شوگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے سادہ لو انسان اس بیماری کو ہی شوگر کہہ دیتے ہیں۔ شوگر ایک خاموش قاتل ہے، لیکن اگر آپ احتیاط کرتے ہیں اور تھوڑی سی معلومات رکھتے ہیں تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پاکستان آبادی کے تناسب سے شوگر کے مریضوں میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ ورلڈ انڈیکس میں پاکستان تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ شوگر ایک کنڈیشن ہے جس میں شوگر یعنی گلوکوز کا لیول اپنی نارمل رینج سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ جگر کے ساتھ ایک آرگن ہے جسے لبلبا یا پینکریاس کہتے ہیں۔ اس کا کام انسولین پیدا کرنا ہے۔ کچھ صورتوں میں یہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، سو گلوکوز کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لبلبا اپنا کام تو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا جسم انسولین کو استعمال ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسولین بن رہی ہے، جسم اسے استعمال نہیں کر رہا، تو جسم میں انسولین کا لیول زیادہ ہونا چاہیے، لیکن لیول شوگر کا بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شوگر انسولین سے ملتی ہے تو دونوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور انرجی پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوگر کا مریض دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ شوگر کے مریض عام طور پر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں پیدائشی طور پر انسولین پیدا ہی نہیں ہوتی، جبکہ دوسری قسم میں پیدا تو ہوتی ہے لیکن جسم اسے استعمال نہیں کرتا۔ اگر آپ میں یہ 5 علامات ہیں تو اپنا شوگر لیول لازمی چیک کروائیے۔ نمبر 1، بار بار پیشاب کا آنا۔ جب جسم میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باڈی اسے پیشاب کے ذریعے خارج کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے بار بار پیشاب آتا ہے۔ نمبر 2، پیاس زیادہ لگنا۔ جب پیشاب بار بار آتا ہے تو جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ گرمی کی وجہ سے پیاس زیادہ لگ رہی ہے، حالانکہ اس کی وجہ شوگر ہوتی ہے۔ نمبر 3، غیر معمولی بھوک۔ شوگر کے مریض کے خلیوں کو توانائی پوری نہیں ملتی، اس لیے مریض کو ہمیشہ غیر معمولی بھوک کا احساس رہتا ہے۔ نمبر 4، وزن کا کم ہونا۔ کچھ مریضوں میں شوگر کی وجہ سے وزن میں واضح کمی ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، ہاتھ یا پاؤں میں جلن۔ شوگر اعصاب کو متاثر کرتی ہے، جس سے ہتھیلیوں اور تلووں میں جلن ہوتی ہے، سوئیاں چبھتی ہیں اور ہاتھ پاؤں سن محسوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شوگر کی وجہ سے نظر کمزور ہو سکتی ہے اور زخم معمول کی نسبت دیر سے بڑھ سکتا ہے۔ اب آئیے ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی شوگر کا علاج کیا ہے۔ ایلوپیتھی علاج کے بارے سبھی جانتے ہیں کہ شوگر ہو یا بلڈ پریشر، دوائی ساری عمر ہی کھانی پڑتی ہے، لیکن میں آپ کو شوگر کا وہ نسخہ بتا رہا ہوں جس کو استعمال کرنے کے بعد بیسیوں مریض دوائی چھوڑ چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ نسخہ تیار کرنے کی ترکیب اور استعمال کے بارے بات کرنے سے پہلے آئیے اس کے اجزاء کی پہچان کر لیتے ہیں۔ گل سرخ 60 گرام، تخم بالنگو 60 گرام، تخم سرس 60 گرام، گوند ببول 60 گرام، برگ نیم 60 گرام اور برگ سہانجنا 60 گرام۔ ان تمام اجزاء کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد باریک صفوف کر لیں۔ اس صفوف کے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ اگر شوگر لیول 200 سے اوپر رہتا ہو تو 2 کیپسول صبح نہار منہ ہمراہ پانی اور 2 کیپسول رات کھانے کے بعد ہمراہ پانی لیں، اور اگر شوگر لیول 200 سے کم رہتا ہو تو ایک کیپسول ہی کافی ہے۔ سب سے اہم بات، دوران علاج شوگر لیول چیک کرتے رہیں۔
اس کے مطابق دوائی کی مقدار کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے۔ بفضل خدا 1-2 ماہ کے استعمال سے شوگر لیول نارمل ہو جاتا ہے۔ دوران علاج میٹھی اشیاء کا پرہیز کرنا چاہیے، بعد میں جو مرضی کھا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔